السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا۔ آج کا ٹاپک ایبارشن۔ ایبارشن کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو 2-3 حصوں میں کیٹیگرائز کریں گے، اور جب تک اس کی درجہ بندی نہ کی جائے ایبارشن کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں، کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل اسقاط حمل کے ہوتے ہیں، اور اس میں تیسرا چوتھا مہینہ یا 5واں 6واں مہینہ یا 7ویں مہینے میں ایبارشن ہوتا ہے۔ اس کے روٹ کاز کو پہنچنا ہوگا۔ اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے ہارمونک ڈس آرڈر یا ہارمونک ڈس بیلنس۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے بد احتیاطی، کسی قسم کا وزن اٹھا لینا، اپنے روزمرہ معمولات کو ان دنوں میں بھی معمول کے مطابق قائم رکھنا، یا کوئی بد احتیاطی۔ دوسرے یہ کہ اچانک کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، پیر سلپ ہو جائے یا گر جائیں، ان سب کو کیٹیگرائز کرنا ہوگا۔ اگر ہارمونک ڈس آرڈر ہے تو اس کا علاج کیا جائے، اور اگر ایبارشن شروع ہو گیا ہے، بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، اس کی الگ دوائیاں ہیں۔ میں ہومیوپیتھک میڈیسن کے حساب سے اس کو کیٹیگرائز کرتا ہوں، اور اپنے تجربے کو آپ تک واضح طور پہ پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اب آپ آ جائیے پہلے اسٹیج کے کیٹیگری میں، جس میں پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے چوتھے مہینے سے 7ویں مہینے تک ایبارشن ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یوٹرس اس حمل کو ہینگ نہیں کر پاتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آگے اس کو سنبھال سکے۔ ایسے میں بے شمار کیسز میں نے ٹریٹ کیے، جس میں تیسرے چوتھے مہینے سے لے کر 7ویں مہینے کے درمیان کے الگ الگ کیسز ہیں، اور زیادہ تر ایسے ہیں کہ جن خاتون کو چوتھے مہینے میں ایبارشن ہو جاتا ہے یا جن کو 7ویں مہینے میں ایبارشن ہو جاتا ہے، ان کا ٹائم پیریڈ سیم ہوتا تھا۔ اس میں نے سی پی آر 30 پوٹینسی کی دوا کو بہت اچھا پایا ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ دینے کے بعد جب بھی حمل قرار پایا، اس کے بعد ایبارشن نہیں ہوا۔ یہ بڑی اہم اور واضح طور پہ میں کنفرم ہوں اس طرح کے کیسز کو ٹریٹ کرنے کے، بہت اچھا رزلٹ میں نے پایا۔ اور الحمدللہ جس پیشنٹ کو 3 4 دفعہ اسقاط حمل ہو گیا تھا، اس دوا کے ٹریٹمنٹ دینے کے بعد ایسی نوبت نہیں آئی، اور بالکل صحیح وقت میں صحیح ڈیلیوری ہوئی ہے۔ اب ایک کیس ایسا آ جاتا ہے کہ جی بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، کسی بد احتیاطی کی وجہ سے یا ویسے، تو اس میں فوری طور پہ سبائنا بہت اچھا کام کرتی ہے، اور دوسرے درجے کی دوا وائبرنم ہے۔ یہ آپ مسلسل دیں، پیشنٹ کو بیڈ ریسٹ کروائیں، احتیاط کروائیں، بہت اچھے رزلٹ ہیں اس دوا کے۔ 30 پوٹینسی میں بہت اچھے رزلٹ میں نے پائے ہیں۔ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جی کیس خراب ہو گیا، اور اس میں بلیڈنگ مسلسل ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی آپ کا کیس خراب ہو چکا ہے، اب یہ بچے گا نہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی اس کی مکمل صفائی کے لیے سبائنا اچھا کام کرتی ہے۔ یہ اندر سے یوٹرس کو بالکل واش بھی کر دیتی ہے، جہاں پہ کچھ تھوڑے بہت اثرات قائم رہ جائیں۔ ایک کیس ایسا ہوتا ہے کہ سڈنلی طور پہ پیر سلپ ہو گیا اور بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ ایسی صورت میں آرنی کا 30 کے بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ اس کے دینے سے حمل صحیح قرار پاتا ہے، اور اسقاط ہونے سے بچ جاتا ہے۔ یہ 2-3 طرح کی کیٹیگری کے مطابق میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس میں بہت اچھے رزلٹ پائے گئے ہیں۔
لہٰذا ایسے کیسز میں ایلوپیتھک ڈاکٹرز گائنیکولوجسٹ فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ دیتے ہیں تاکہ اسقاط ہونے سے بچایا جا سکے۔ پلسٹیلا ایک دوا ہے، اس میں پلسٹیلا دوا بھی ہومیوپیتھی کی ایسی دوا ہے جو پریگننسی کو کنفرم کرتی ہے اور اسقاط نہیں ہونے دیتی، اس سے کبھی بھی حمل ضائع نہیں ہوتا، اور یہ بہت اچھے طریقے سے کنفرمیشن کے لیے بہت اچھی دوا قرار پائی ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی۔